السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. در حسابم راتو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پناہ بگیر. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی در قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج کافی دن گزرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے توفیق دی اس فقیر کو گفتگو کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک سے یہ فقیر آغاز کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام میٹھی اشیاء جو ہیں ان میں زہر ہے سوائے شہد کے. یہ مفہوم فقیر بتا رہا ہے کہ تمام میٹھی اشیاء میں بیماری ہے سوائے شہد کے، اور تمام کڑوی جو اشیاء ہیں ان میں شفا ہے سوائے زہر کے. کہ انسان میٹھی چیزوں سے اوائڈ کرے اور شہد کو اپنائے. شہد میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، اور باقی تمام میٹھی اشیاء میں بیماری ہے. اسی طرح جتنی بھی کڑوی اشیاء ہیں ان میں اللہ پاک نے جو ہے وہ شفا رکھی ہے سوائے زہر کے. زہر بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا ہلاکت ہے زہر میں، لیکن تبھی وہ ہلاکت بنے گا جب اللہ چاہے گا. اگر انسان نے دعا پڑھ لی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں تلقین فرمائی ہیں، اگر وہ انسان نے پڑھی ہوئی ہے تو زہر بھی اثر نہیں کرتا. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، تو یہ عاجز فقیر جو ہے حضرت کے جو اقوال ہیں ان کو اپنی زبان میں یہ مفہوم بتاتا ہے، کیونکہ بزرگوں سے سنا تھا. تو اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس فقیر کو معاف فرمائے. تو پچھلا جو مہینہ گزرا ہے رجب کا، تو رجب جو ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے. شعبان المعظم جو ابھی چل رہا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے. بڑی برکات اللہ پاک نے رکھی ہیں. اللہ اکبر.
تو آج یہ فقیر تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو کرے گا، کیونکہ ہماری جتنی پچھلی جو گفتگو چلتی آ رہی ہے وہ مسکین پور شریف کے اجتماع سے ریلیٹڈ تھی۔ آج فقیر جو ریلیٹ کرے گا گفتگو وہ حضرت بابا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کرے گا، کیونکہ رجب میں اس فقیر کو بابا سندھی بہت یاد آتے ہیں۔ تو جب یہ فقیر نیا نیا بیعت ہوا تو اس فقیر نے حضرت محمد ناصر الدین خاکوانی دامن برکاتہم علی سے گزارش کی کہ حضرت یہ فقیر ملتان شریف کے مزارات جو ہیں حضرت بابا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس فقیر کا یہ بچپن سے ہی ایک تعلق رہا ہے، کیونکہ دادا جی کا جو گھر ہے وہ اس کے بیک سائڈ پہ قبرستان ہوتا تھا۔ بچپن میں ہم قبرستان میں کھیلتے تھے اور وہاں پہ دیکھا کرتے تھے کس طرح لوگ دفناتے ہیں اور جنازہ وغیرہ ہم اٹینڈ کرتے تھے، سارا کچھ کفن دفن، کئی دفعہ تو ایسے غسل بھی کرواتے تھے، لیکن ہمیں وہ بزرگ بھگا دیتے تھے کہ جاؤ بھائی تم بچے ہو ابھی ڈر جاؤ گے ہم، لیکن ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم جو ہے جتنا بھی ہے کفن دفن کے انتظام میں ہم شامل ہوں۔ اچھا، تو اس سے کچھ گفتگو کا آغاز پرانی یادوں میں سے یاد تازہ کر رہا ہوں کہ پرانے وقت میں جب کوئی میت کو لایا جاتا تھا مسجد کے اندر تو بزرگ کہتے تھے یار میت کو دیکھو یار، اس کا چہرہ دیکھو کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اگر مرد ہوتا تو اس کے لیے کہتے تھے۔ تو جب اس کے چہرہ دیکھا جاتا تھا، اگر اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی تھی تو سب بہت خوش ہوتے تھے کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس دنیا سے جو ہے داڑھی کے ساتھ گیا ہے۔ اور اگر اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی تھی، کلین شیو ہوتا تھا یا مونچھیں بڑی بڑی ہوتی تھیں تو افسوس کرتے تھے کہ او ہو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس چہرے کے ساتھ جائے گا۔ تب ہم بچے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے یار اس کا مطلب ہے داڑھی میں بڑی کوئی بہت حکمت ہے یا کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس ٹائم تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی، تب ہم جتنے بچے تھے ہم نے ارادہ کیا تھا کہ بھئی ہم جو ہے نا جب انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو ہم داڑیاں رکھیں گے۔ تو وہیں پہ مزار شریف ہوتا تھا، ہم وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے، وہیں بیٹھ جاتے تھوڑی دیر، کبھی جھاڑو لگا دینا یا ساتھ مسجد ہوتی مسجد کی صفائی کر دینا۔ تو تب سے اس فقیر کو اٹیچمنٹ تھی اولیاء اللہ کے ساتھ، قبروں کے ساتھ، کہ آخرت تازہ ہوتی ہے۔ تو آپ جتنے فقراء ہیں ہفتے میں ایک دن ضرور قبرستان جایا کریں، کہ قبرستان میں جو ہے نا بندے کی آخرت تازہ ہوتی ہے، قبر کے پاس بیٹھنے سے آخرت تازہ ہوتی ہے، بندے کو یاد آتا ہے کہ میرا اصل ٹھکانہ تو یہی ہے۔ کئی لوگ اس پہ منع کرتے ہیں کہ بھئی قبرستان نہیں جانا چاہیے یا مزار شریف نہیں جانا چاہیے، یہ ہر بندے کا اپنا ایک عقیدہ ہے، آپ جس سوچ کے ساتھ جائیں گے، جس خیال کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو فیض بھی اسی لحاظ سے ملے گا۔ تو فقیر کی تو یہ نیت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام جس طرح قبرستان جا کے آخرت تازہ کرتے تھے تو یہ فقیر بھی جا کے اپنی آخرت تازہ کرتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ضرور جو ہے نا قبرستان جا کے جو ہے یا اگر مزار شریف کوئی نزدیک ہے کسی اللہ والے کا، اپنے شیخ کی اجازت سے ضرور آ جائیں۔ تو یہ فقیر پھر بات وہیں پہ لائے گا کہ اس فقیر نے اپنے حضرت ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم علیہ سے ریکویسٹ کی کہ اجازت دی جائے، تو حضرت نے دعوت اس فقیر کو فرمایا کہ بیٹا ہاں آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ حضرت علاؤالدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے، حضرت بابا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ
کے پاس سب سے پہلی زیارت ان کی کرتے تھے، پھر اس کے بعد تشریف لے جاتے تھے حضرت شاہ رکن عالم. آپ بھی نے بھی اسی ترتیب سے جانا ہے کہ پہلے دادا جی کے پاس، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنی. تو یہ فقیر جب پہلی دفعہ حضرت بابا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا تو اس فقیر کی عادت ہے کہ جب بھی مزار شریف جاتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساتھ جو مسجد ہے پہلے وضو کیا جائے وہاں کے وضو خانے سے، پھر اس کے بعد مسجد میں آ کے اگر مکروہ اوقات نہیں ہیں تو تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو یہ ادا کیا جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں. اور اس کا ثواب جو اہل اللہ یا جو مزار شریف کے بزرگ ہیں اور جو ان کے ساتھ متصل جتنی بھی قبور ہیں بزرگ اولیاء اللہ و مدفن ہیں، ان سب کو اس کا ثواب ہدیہ پیش کیا جائے. تو اسی طرح فقیر وہاں نے بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ جا کے ان کے وضو خانے سے وضو کیا. مسجد کے صحن سے ہوتا ہوا جیسے مسجد کے اندر داخل ہوا تو مسجد کے اندر ایک بابا جی وہاں رہتے تھے. فقیر کو نہیں پتا تھا ان کا کہ یہ بابا جی کون ہے، مسجد کے اندر ہی رہتے تھے. انہوں نے ایک شلوار پہنی ہوئی تھی، یہ اس رنگ کی گہری جس طرح کہتے ہیں نا براؤن کلر یا کتھائی کلر کی شلوار تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے احرام کی طرح ایسی چادر ڈالی ہوئی تھی اور وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. یہ اپنے جس طرح کرتا ہے معمولات ویسے کیے، وہاں پہ جا کے تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو 2 رکعت نفل ادا کیے، اور اس کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کیا. بابا جی بڑے گہرے جو ہے نا قرآن شریف میں مست تلاوت فرما رہے تھے. انہوں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، وہ گہری اس میں کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. فقیر کو بہت پسند ہے. تو وہاں مسجد کے امام صاحب بھی آئے تھے. فقیر نے پوچھا کہ بھائی بابا جی کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ بابا سندھی ہے، یہیں مسجد میں رہتے ہیں. تب سے اس فقیر کا جو محبت کا آغاز ہے بابا سندھی کے ساتھ وہیں سے شروع ہوا. پھر بابا سندھی کی پہلی زیارت سے جو ہے نا فقیر کا دل ان پہ آ گیا. اب بابا سندھی رحمت اللہ علیہ ہو گئے، آج بھی بہت یاد آتے ہیں، رجب میں بہت زیادہ یاد آتے ہیں. اچھا، بابا سندھی کی رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ کسی سے کلام نہیں کرتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے. اس فقیر نے یا ان کو نماز میں دیکھا یا بس تلاوت کرتے دیکھا. جب ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو فقیر ان کے پاس حاضر ہوا. اللہ پاک نے ان کو اجازت دے دی کہ بھئی آپ گفتگو کیا کریں لوگوں کے ساتھ، یہ جو آپ کے تھے، کیونکہ ان کے چاہنے والے بہت بڑھ گئے تھے، اور ایک فقیر بھی ان کا چاہنے والوں میں سے تھا. اور کئی سرکاری بیٹے بیٹیاں جو ملازم تھے وہ بھی حضرت کے ساتھ بڑے وابستہ ہو گئے تھے. یہ فقیر جب آخری دن حضرت سے ملنے گیا تو حضرت نے کہا بس بھائی اب اس فقیر کا جو وقت ہے نا وہ پورا ہو گیا ہے، اب کسی ٹائم بھی یہ فقیر دنیا سے چلا جائے گا. اس فقیر کو بھی رونا آ گیا بابا جی کی بات سن کے. بابا جی نے سے پوچھا مجھ سے کہ یار تمہیں میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں یہاں آتے ہو، تو مجھے اس ٹائم بولنے کی اجازت نہیں تھی. فقیر اپنا تعارف کرایا کہ یہ فقیر حضرت محمد ناصر الدین خاقانی دامت برکاتہم علی کا غلام ہے، ان سے ہی راہ سلوک طے کر رہا ہے. اور ہمارے حضرت علاؤ الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا بہاؤالدین زکریا کے مزار پہ آتے تھے. یہاں سے حضرت شاہ رکن عالم فقیر نے پہلی دفعہ آپ کو جب یہاں دیکھا تو بس آپ پہ دل آ گیا.
آپ کی خاص نصیحت فرمائیں. پھر بابا جی نے کہا بیٹا دیکھو آپ لوگوں کو بس یہ فقیر یہی ہدایت دے گا کہ آپ بابا بہاؤالدین زکریا تشریف لاتے ہیں فیض حاصل کریں, جتنا ہو سکے ان اولیاء اللہ سے جو ہے نا فیض آپ اپنے دل کو منور کریں. ہم سب نے وہیں چلے جانا ہے اور انہیں کے ساتھ جا کے مل جانا ہے. تو فقیر نے کہا کہ بابا جی آپ جو یہ نماز اور یہ کنسنٹریشن سے قرآن شریف پڑھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کہ فقیر چاہتا ہے کہ یہی سیم کنسنٹریشن ہے میرے اندر بھی منتقل ہو جائے. اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ مجھے محبت ہو گئی تھی کہ مجھے آپ کا قرآن مجید پڑھنا اور اللہ کے ساتھ اتنا پیارا تعلق اس فقیر نے کبھی نہیں دیکھا. اتنا نماز میں خوش ہوا آپ کی. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے ایک تو اس کا صحیح تلفظ آنا چاہیے. کسی اللہ والے سے ایسے عالم سے پڑھو جو اللہ والے ہوں, ایک تو ان سے تلفظ سیکھو اور قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس کو دل میں اتارو. کیونکہ ہم لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے, ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے عربی نہیں سیکھی. ہم لوگ دوسری زبانیں سیکھتے ہیں, عربی نہیں سیکھ سکیں گے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ اردو میں ترجمہ پڑھیں. پڑھ نہیں سکتے تو سنیں کسی بھی قاری کی آواز میں جو اردو خالص اردو ترجمہ ہے. پہلے پورے قرآن شریف کو اپنے دل میں اتاریں. اللہ اکبر. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس سے ہم کلام ہو تو وہ قرآن پڑھے, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو وہ نماز پڑھے. تو آپ سب سے پہلے قرآن مجید کو اپنے دل میں اتارو. صرف آپ الف لام میم سے شروع کریں اور ناس تک اردو میں پہلے ترجمہ سنیں غور سے, اور آنکھیں بند کر کے اس کو دل میں اتاریں. جب یہ دل میں اردو الفاظ کی آپ کی کوٹنگ ہو جائے گی پھر آپ کو عربی سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو فقیر کو بہت پسند آیا. فقیر آج تک یہ عمل کرتا ہے کہ اردو میں پہلے سب ترجمہ سنا. سورت کا 114 صورتیں جو اللہ پاک نے نازل کی, پتہ چلا کہ یار کہ اللہ پاک ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ عربی پڑھتے ہیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کئی الفاظ ایسے ہیں جو اردو کے ساتھ بڑی میچنگ ہے ان کی. تو ایک تو یہ فقیر نے حضرت بابا رحیم سندھی سے رحمۃ اللہ علیہ سے ایک یہ نصیحت ان کو اپنی زندگی سے پلے باندھ لی. اور دوسرا میں نے کہا جو نماز کی کنسنٹریشن ہے اس کے بارے میں بتائیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ واقعہ معراج کے بارے میں کہ بیٹا آپ تصور کرو اور کوشش کرو کہ اگر کسی سیرت مبارکہ کی کتاب ہے وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک یاد کر لیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حلیہ مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہے اس کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں. تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت تشریف لاتے ہیں اور ان کے قدم مبارک کو بوسہ دیتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قلب پاک جس طرح اس کو غسل دیا جاتا ہے میں نے تصور کرنا یہ. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براق سے مسجد اقصی لے کے جایا جاتا ہے. مسجد اقصی میں جتنے بھی زیارتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی جاتی ہیں, اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
امامت کروائی 1,24,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک شروع ہوتا ہے. کس طرح ان کی اللہ پاک سے ملاقات ہوئی. پھر اللہ پاک نے ان کو عاجزی کے بدلے جو نماز کا تحفہ دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ 50 نمازوں کو آپ کم کروائیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا اللہ پاک کے پاس. پھر آخر میں جب 5 نمازیں رہیں گی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ اس کو اور کم کروا دیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بھائی مجھے ابھی حیا آتی ہے کہ اللہ پاک کے پاس جانے سے کہ 5 انشاءاللہ میری امت پڑھ لے گی. تو یہ سارا تصور کرنا ہے. اس میں پھر انہوں نے ایک خاص بات جو فرمائی کہ جب انہوں نے فرمایا کہ آپ فقیر کا جو ہے سلسلہ نقشبندیہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر یہ سن رہے تھے جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج بتا رہے تھے. اس فقیر نے تو جلدی جلدی آپ کو سنا دیا لیکن آپ تمام فقراء کو چاہیے یہ واقعہ پڑھیں, کسی مستند عالم سے جو ہے نا پڑھیں یا سنیں اور اس کا تصور باندھنا ہے. تو انہوں نے فرمایا وہ کس طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو واقعہ بیان فرما رہے تھے تو ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس مقام سے اوپر نہیں جا سکتا, سدرۃ المنتہا سے اوپر, اگر میں اوپر گیا تو میں جل جاؤں گا. اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مقام سے آگے اکیلے تشریف لے جائیں. تو سیدنا صدیق اکبر زاروں کو تار ہونے لگ گئے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ ہم نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے دکھایا کہ بھی فرشتے بھی پیچھے رہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام سے آگے اکیلے جا رہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے میرے محبوب کا قلعہ چھوڑ دیا. اگر سیدنا صدیق اکبر ہوتا تو جل جاتا. اپنے محبوب یار کو قلعہ نہ چھوڑتا. اس کا آپ لوگوں نے تصور باندھنا ہے کہ آپ لوگوں نے جا کے وہاں پہ پروانے کی طرح جل جانا ہے. تو جب بھی نماز شروع کریں تصور باندھا کریں واقعہ معراج کا. پیر کی بھی عادت ہے نماز پڑھنے سے پہلے ہی تھوڑا سا تصور کرتا ہے کہ بابا رحیم سندھی کی رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں تھیں. تو انشاءاللہ پھر اگلی آگے پھر گفتگو آغاز کریں گے. اللہ سب مراقبہ کر لیں. اللہ اللہ ان پر ہی کائنات کی زیبائی ختم ہے. ان کی دید پر حد بینائی ختم ہے. اوصاف کیا بیان اس ذات پاک کے خوشبو کا اختتام ہے. رانائی ختم ہے. ہر عہد میں شعور نے ادراک سے کہا امی
کب پہ حکمت و دانائی ختم ہے، انسانیت نے پا کے نئی زندگی کہا، دست شفاعت پہ لطف مسیحائی ختم ہے، منصور ان کے در پہ گرو اور کوئی کہے دیکھیے حضور، لیجیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا شیدائی ختم ہے، ان پر ہی کائنات کی زیبائی ختم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، در حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی در قبول، منو دست و دامان آل رسول، جزا اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔